الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 165 سورۃ النساء 165 تک پڑھا تھا اور آیت نمبر 166 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. آخری آیت 165 ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا رسولا مبشرین و منذرین، دو حیثیتیں رسولوں کو عطا کی گئی، یہ مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے. مبشر سے مراد ہے خوشخبریاں دینے والا اور منذر سے مراد ہے ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے خوفزدہ کرنے والا. تو وہ لوگ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور جو انکار کر دیں ان کے لیے پھر ڈراوا بھی ہے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اب انبیاء کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو اللہ کا پیغام معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، میرے پاس تو شریعت پہنچی نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شریعت پہ عمل کیسے کرنا ہے. لہٰذا رسولوں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بہرحال اللہ تعالیٰ غالب رہنے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یہاں تک ہم نے پچھلے درس میں پڑھا. اب اسی آیت مبارکہ سے آگے تسلسل جاری ہے. فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنے علم سے اسے نازل فرمایا. والملائکۃ یشہدون، اور اس پر فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفی باللہ شہیدا،
اور اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہو جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے۔ اب ذرا دو باتیں یہاں اس آیت مبارکہ سے سمجھ لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ جو کلام اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے علم میں سے ہے۔ لہذا ایک تو جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کی گواہی آ گئی کہ وہ کلام اللہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ دوسری گواہی آ گئی کہ یہ اللہ کے علم میں سے ہے، لہذا اللہ کے علم میں کسی قسم کی کوئی کجی، کمی، غلطی، کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ آج کچھ شخص بیٹھ کے کوئی کتاب لکھتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی 1 سال بعد، 1 مہینے بعد، 10 سال بعد اس کتاب کا کوئی رد آ جائے، اس کے کوئی مخالف شے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اس کتاب میں کوئی غلط تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اللہ کے علم پر مبنی ہے، لہذا اس کتاب اللہ میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ سمجھ لیں، بما انزل الیک، جو شے اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف، اس کا نزول اللہ کے علم میں سے، لہذا اس میں غلطی نہیں۔ اسی طرح یہ بات سمجھیں کہ صرف قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل نہیں کیا گیا۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں نازل کردہ شے، اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں وحی۔ جو اللہ کی طرف سے جو شے نازل کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ اور وحی کی 2 قسمیں بتائیں علماء نے، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی وہ ہے کہ جس میں الفاظ اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ کا، یہ قرآن مجید ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن مجید معنی نہیں ہے، قرآن مجید الفاظ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ اور دوسری ہے وحی خفی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس انداز میں آئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو اس میں الفاظ رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا مفہوم اور حکم اللہ کی جانب سے۔ اس کا ذکر بھی وحی جلی میں موجود ہے، وحی خفی کا ذکر بھی وحی جلی میں موجود ہے۔ فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہوائے نفس سے، یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ جو بھی ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے یہ اصل میں اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے۔ لہذا یہ بات بھی یہاں سے سامنے آ گئی کہ نازل کردہ شے اگر اللہ کے علم میں سے ہے تو وہ نازل کردہ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث بھی ہے، اور اس میں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو حدیث بنا کر پیش کیا جا رہا ہو اور وہ حدیث نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تحقیق ہو گئی، اگر محدثین نے گواہی دے دی، اگر سند مضبوط ہوئی، اگر متن پر ریسرچ ہو گئی ہوئی، اور پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اتنا تواتر آ گیا، اور پھر اگر وہ خبر واحد ہے تو بھی تحقیق کے بعد ثابت ہو گئی کہ حدیث ٹھیک ہے، تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا کوئی حکم کسی صورت غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہم غلط سمجھ رہے ہو تو ہمارے شعور کی کمی ہے، ہمارے سمجھ اور ہمارے فہم کی کجی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ چوتھی بات اس آیت مبارکہ سے سمجھ لیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں، والملائکۃ یشہدون، اور پھر فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی اب اگر جن اقوام کی طرف، جن امتوں کی طرف ان کے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اگر وہ نہیں بھی مانتے تو انبیاء علیہ السلام کی صداقت اور ان کی گواہی کے لیے ان لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی گواہی تو بونس ہے،
فرمایا گیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بس اللہ ہی گواہی دے دے تو یہ کافی ہو جائے گا. یا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، انبیاء اور رسول کا سلسلہ تو ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، لہذا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نبی اب کسی حالت کسی صورت میں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے دجال ہے، کذاب ہے، مرتد ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کون ہوگا اس امت میں دین کا کام کرنے والا؟ داعی ہوں گے، علماء ہوں گے، دین کی محنتیں کرنے والے لوگ ہوں گے. اچھا، اب ان میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں دین کے نام پہ، ان کو تو ہزاروں لوگ سننے والے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے مداح ہیں، ٹی وی چینلوں پہ ان کو سنا جاتا ہے، یوٹیوب پہ ان کو سنا جاتا ہے، بہت جگہ سے لاکھوں فالوورز، جبکہ معلوم ہے اور بالکل واضح معلوم ہے کہ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور دنیاوی طور پہ کامیاب بھی بہرحال انہیں کو تصور کیا جاتا ہے. دین کا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بڑے لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں، ہزاروں لوگ ان کو سنتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا کام کیا ہے. میں یہ دو جو ہے نا قرآن مجید کے حصے ملا رہا ہوں آپس میں. ہمارا کام کیا ہے؟ سورہ کہف میں جو اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، جو حق ہے اپنے رب کی طرف سے وہ کہو. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو ایمان لاتا ہے ایمان لائے، جو نہیں آتا تو دفاع ہو جائے. لوگوں کیا آپ کو زیادہ فالو کرنا یہ آپ کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ بڑا زور دے کے بات کروں، اس لیے کہ یاد رکھیے گا مکے کی تقریباً 4000 کی آبادی میں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی محنت کر کے ہٹے، 10 سال، تو ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 100 تھی. 4000 میں کتنے؟ 100. باقی 3900 تقریباً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے اللہ کا رسول. لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت میں کوئی ایک ذرہ برابر فرق بھی نہیں پڑا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے آپ کو آپ کی گواہی دینے کی. لہذا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم لاکھوں کے مجمع اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن اللہ راضی نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہیں، خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اور اس کے برعکس یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو میں اکثر شعر عرض کیا کرتا ہوں، اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں، کہ مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے. سارے ناراض ہو گئے اور اللہ راضی ہو گیا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اللہ کا اس پہ گواہی دینا تمہارے لیے کفایت کر جائے گا. قیامت والے دن صرف اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ بندہ میرا ٹھیک تھا اور میں نے اس کی عبادتوں کو قبول کیا، ساری کائنات میں مخالف ہوئی نا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، نئی نبیوں کی دعوت کو مانا، نہیں اس پر ایمان لائے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی. یہاں ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دور میں ہے نا معاملہ کہ جیو اور جینے دو، اور اس کا اطلاق بھی صرف لبرلز پہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اگر یہ جیو اور جینے دو کا فارمولہ ہی لگانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری خواہش تو یہ کہ میں مولوی بن کے زندگی گزاروں گا، تو جینے اس کو بھی نہیں دیتے. تنقید اس پر بھی ہوتی ہے، طنز اس پر بھی کیے جاتے ہیں، تکلیفیں اس کو بھی دی جاتی ہیں. یہ جی اور جینے دو کا فارمولہ صرف اس لبرل عوام کے اوپر لگتا ہے بس، بھئی ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں ویسے میں گزار رہے ہیں، تو آپ کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن بہرحال مکہ کے معاشرے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے. آج بالکل یہ کیفیت ہے. آج آپ اس لبرل طبقے کو لے لیں، یہ خود بھی دین پہ نہیں چلے گا اور دین پر چلنے والوں نعرہ زبان پہ جیو اور جینے دو، نعرہ ہے کہ جی آزادی ہے، اظہار رائے ہے،
نعرہ یہ ہے کہ جی حقوق حاصل ہے سارے انسانوں کو، لیکن ان حقوق میں شاید پھر یہ دینداروں کو کوئی انسان سمجھتے ہی نہیں ہے، کوئی مخلوق سمجھتے ہی نہیں ہے، لہذا یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کو تو کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے اس راستے سے روکا جائے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، صرف خود کفر نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو اپنی گمراہی میں بہت دور نکل گئے، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا، وظلموا، اور نے ظلم کیا، اللہ کہ نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، وظلم، اور اپنے پر ظلم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے اور ہرگز اللہ انہیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ ان کے سامنے بات بالکل واضح ہو گئی تھی، یہ حقیقت کو اچھی طرح جان چکے تھے، سمجھ چکے تھے۔ اب بھی اگر انہوں نے، یعنی یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص سورج کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور پھر اس کی روشنی کو بھی دیکھ لے اور پھر اس کی تپش کو بھی محسوس کر لے اور اس کے باوجود وہ کہے کہ یہاں سورج موجود نہیں ہے، تو آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ پاگل اور بے وقوف کہیں گے، اور آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ سورج کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور سورج کی دھوپ سے سردیوں کے موسم میں لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں یہاں کوئی سورج نہیں ہے، تو پھر آخرکار آپ کہیں گے اے بے ہدایت ہی رہے گا، اس کو اب ہدایت نہیں آتی۔ انبیاء علیہ السلام کی روشنی تو سورج سے زیادہ ہوا کرتی، وہ جو نور لے کر آتے تھے، ہدایت کا نور، یعنی مکے میں سب کو پتہ چل گیا اور بہت سو نے مان لیا کہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو جہل اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں مانوں گا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے لیے ہدایت کے دروازے خود بند کر لیے۔ یہ جو ہم بار بار اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتے، قرآن مجید میں جہاں بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، تو ایک صاحب آئے میرے پاس، سوال کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہدایت نہیں دوں گا، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے کہا جی پڑھے اللہ کہاں کہتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا پہلے تو اس نے میرا تھوڑا سا مذاق اڑایا، تو آپ قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں فرمایا؟ میں کہ مجھے نہیں پتا، آپ بتاؤ، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا جواب مل گیا، کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ فاسق کو۔ تو آپ پہلے فاسق بن گئے تو آپ کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے، تو آپ فاسق نہ بنے، آپ فرما بردار بن جائیں، آپ اطاعت گزار بن جائیں، آپ مطیع بن جائیں، آپ جھک جائیں اللہ کے سامنے، آپ دیکھیں ہدایت کے دروازے کیسے کھٹا کھٹ کھلتے ہیں۔ اور جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے فاسق و فاجر ہی بننا ہے، تو پھر آپ یہ الزام اللہ کو نہیں دے سکتے کہ اللہ نے میرے پہ ہدایت کے دروازے بند کیے، یہ ہدایت کے دروازے بند کرنے والے آپ خود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے، ان کے دل خود ٹیڑھے ہو گئے نا، اور جب انہوں نے اپنا راستہ چن لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ آپ ایک غلط راستے پہ نکل گئے ہیں اور بہت آگے جا کر آپ کو خیال آ رہا ہے کہ یہ راستہ میرا ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی آپ کے پاس یو ٹرن لینے کا اور واپس آنے کا کوئی نہ کوئی امکان موجود ہوگا۔ آپ توبہ کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، معافی مانگ کے واپس لوٹ سکتے ہیں، اللہ معاف فرمانے والا۔ لیکن اگر یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، کیوں نہیں؟
آپ فیصل آباد سے چلے اور جانا آپ نے لاہور ہے، اور آپ جو ہے نا وہ اسلام آباد والے اس راستے کے اوپر چل پڑے. اب پورے راستے میں کسی بھی مقام تک اگر آپ کو یہ خیال آ گیا نا کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، مجھے جانا ہے اور دوسری سمت میں تھا، میں سمت میں نکل آیا، تو آپ راستے میں کسی بھی جگہ سے کسی بھی ٹول پلازا سے اتر کے یو ٹرن لے کر واپس آ سکتے ہیں. لیکن اگر اسلام آباد پہنچنے تک آپ کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں غلط راستے پہ، تو پھر آپ چلتے رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کتنی عجیب اور مزیدار بات ہو کہ آپ اسلام آباد پہنچ کر اور وہاں جا کر یہ کہ اوہ ہو یہ تو بارڈر پہ پولیس والوں کا کام تھا کہ مجھے بتاتے کہ میں غلط راستے پہ آ رہا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا نہیں، لہذا میں غلط جگہ پہ پہنچ گیا ہوں. تو لہذا میرے آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ سارا بارڈر پہ پولیس ادا کرے گی نا. کیوں جی؟ عجیب بات ہے. وہ آپ سے کہیں گے اگر آپ ہم سے راستہ پوچھتے تو ہم فوراً آپ کو بتاتے کہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ غلط راستے پہ آ رہے ہیں، آپ کی منزل اس طرف نہیں ہے، لہٰذا اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے کہ واپسی کا طریقہ کیا ہے، بلکہ ہم آپ کے لیے اتنا اہتمام کر لیتے کہ موٹر وے کے درمیان میں سے ہی کوئی یعنی راستہ نکال کر آپ کو واپس موڑ دیتے اور آپ کو واپس بھیجتے. آپ ہم سے پوچھتے تو صحیح. آپ اللہ اور اللہ کے نبی سے پوچھیں تو صحیح، اللہ کے قرآن سے پوچھیں تو صحیح کہ راستہ کون سا ہے، جانا کس طرف کو ہے. آپ ساری زندگی اس گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے اور قیامت والے دن جا کر اللہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھے کہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. تو بھیا آپ نے کسی سے پوچھنا گوارا کب کیا تھا؟ فرمایا ولا یہدیہم طریقہ، ہم ان کو راستے کی ہدایت کوئی نہیں دیں گے، کوئی راستہ ہم ان کو نہیں دکھائیں گے. ایک راستہ صرف ہوگا، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا. ایک راستہ ہوگا جس پر پھر یہ چل رہے ہوں گے اور وہ راستہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے. خالدین فیہا ابدا، اس جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ ہرگز کوئی مشکل کام نہیں. اب ذرا اس آیت مبارکہ کو آپ ملائیں. یہ جو ہم نے 5ویں پارے کی آخری آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 147، میں دوبارہ پڑھوں. فرمایا بہت بڑی خوبصورت آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکر علیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے. تو بعض حضرات اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف ڈراوا ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جن کو دین کی الف بے جیم دال بھی پتہ نہیں، اور آپ کے اسکول کالجز کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں بر صغیر میں اتنی بڑی یہ شخصیت ہے. بھائی کسی کی صرف سفید داڑھی کا ہونا اور لمبی لمبی داڑھی ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ یہ دین بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت جو ہے بڑے کوئی مفکر قسم کے آدمی تھے اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اچھا کہ انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھ دی، حالانکہ ان کا کوئی میدان نہیں تھا قرآن کا، انہیں علم ہی نہیں تھا قرآن کا. بہرحال پھر بھی تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. یہ ایسے تھوڑی ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کو چند الفاظ آتے ہوں یا آپ کو صرف عربی گرامر آتی ہو اور آپ تفسیریں لکھنے بیٹھ گئے. تو بہرحال انہوں نے تفسیر لکھی، اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی. اور آج بھی آج کل کے بھی روشن خیال قسم کے جو انہی کے راستے پہ چلنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ تو بس ڈراوا دیتے ہیں، اصل میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. دلیل سن، دلیل کیا ہے؟ دلیل بڑی شاندار. وہ کہتے ہیں باپ بیٹے کو کہتا ہے میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، کہتا ہے نہیں کہتا. تو کیا باپ واقعی کبھی بیٹے کی ہڈیاں توڑتا ہے؟ کیوں جی؟ تم نے ڈراوے دینا ہے. ماں کہتی ہے اپنے بچے کو کہ میں تمہارا قیمہ بنا دوں گا، تو کبھی ایسا کرتی کہ اصل میں کیا ہے؟ ڈراوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک ڈراوا دے دیا ہے. اصل میں یہ جہنم وغیرہ کسی شے کا نام نہیں ہے، کوئی شے جہنم کے نام کی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ تو ایسے بس اللہ تعالیٰ نے ڈراوا دیا ٹھیک ہو جائے، ویسے جہنم کچھ نہیں. تو بڑے ادب سے پھر میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ
عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مشرکوں نے، کسی نے بھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پہ کلام نہیں کیا. کسی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی جھوٹ بولتے تھے؟ کبھی نہیں کہا. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ کون ہے؟ صادق اور امین ہے. مشرکین مکہ مخالف، وہ بھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. تو میرا بھی سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کائنات کے سب سے بڑے سچے انسان ہیں، وہ جو فرما رہے ہیں کہ میں معراج کے سفر پہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے صرف ڈراوا ہے جہنم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ جہنم کے اندر کے احوال بھی احادیث میں بیان فرمائے ہیں. میں نے جہنم میں فلاں لوگوں کو دیکھا انہیں یہ عذاب ہو رہا تھا اور اس وجہ سے ہو رہا تھا، فلاں لوگوں کو دیکھا انہیں یہ عذاب ہو رہا تھا اس وجہ سے ہو رہا تھا، فلاں لوگوں کو دیکھا انہیں یہ عذاب ہو رہا تھا اس وجہ سے ہو رہا تھا. احادیث متواترہ موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کو بات ایسے کہہ دیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب منظر اس لیے دکھایا گیا. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں. صحابہ پوچھ رہے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ جب میں جہنم کی آیات پڑھ رہا تھا تو جہنم میری آنکھوں کے سامنے کھل کے آ گئی تھی. مجھ پر اس کا اتنا خوف طاری ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہاں آج 1450 سال بعد لوگ آ کے کہتے ہیں کہ صرف ڈرائیور میں جہنم آئی ہوئی. بلکہ مجھے نظر کی میں بات کر رہا ہوں، مفسر انہوں نے تو اس سے زیادہ خوشنما بات کی. وہ کہتے ہیں جنت اور جہنم دونوں ہی الگ سے کوئی شے نہیں ہے. اصل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا ہی جنت بن جائے گی، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو دنیا جہنم بن جائے گی. میں پھر یہاں سوال کرتا ہوں، ہوتا ہے اس کے بالکل الٹ. ہوتا ہے بالکل. آپ 2 نمبریاں کرنا شروع کریں، آپ حرام کھانا شروع کریں، آپ لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کریں. پہلے آپ کی 1 فیکٹری تھی، اب 4 ہو جائے گی. نظر تو یہ آتا. تو اللہ کے حکم توڑ کر آپ دنیا میں اور زیادہ ترقی کر. کھوکھلی ترقی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال کر تو رہے ہیں. تو دنیا جنت کیسے بن سکتی ہے پھر؟ لہذا یہ بات سمجھیں، جنت اور جہنم اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے جنت اور جہنم یہ دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں. جنت اپنی جگہ پر موجود ہے، جہنم اپنی جگہ پر موجود ہے. ان کی کیفیات کیا ہیں ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دونوں پر ایمان لانا، ان کی کیفیات ہم نہیں جان سکتے. جنت کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی جنت کی ساری چیزوں کا آپ تذکرہ کر لیں اور جنت کی حوروں کا بیان بھی پڑھ لیں اور جنت کے جو پھل ہیں ان کا بیان بھی پڑھ لیں اور جنت کے محلات بھی پڑھ لیں. سب احادیث میں مذکور ہے، قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. یہ سب پڑھ لیں تو اس کے بعد جب آپ آخری جملہ بولیں گے نا، ہم کبھی جنت کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، ساری آیات اور ساری احادیث کو جمع کر کے سنا دیتے ہیں اور پھر آخری جملہ بہرحال بولنا پڑتا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا کوئی نہیں ہے، اور کسی کان نے اس کو سنا کوئی نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا نہیں. لہذا جتنی باتیں اللہ نے بتا دی ترغیب کے طور پر بتائی ہے. اصل تو جنت کا لطف ہی جنت کا سرپرائز ہونا ہے. اس کے اندر اصل کشش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں وہ کتنے خوبصورت ہے، لہذا کوشش کریں اس کے لیے پالیں جا کے، پھر جا کے دیکھ لیجیے گا کیسے. تو فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اللہ کے لیے یہ بڑا آسان کام ہے تمہیں جہنم میں بھیجنا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں اور اللہ کا نظام عدل موجود ہے اور اللہ نے اس نظام عدل کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ فرمانا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک رسول آ گئے حق لے کر صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا، اب بعض اوقات اس آیت کو بہت نرمی کے ساتھ ہم پڑھ جاتے ہیں. میرا ذاتی اندازہ یہ کہ اس میں نرمی نہیں ہے. فرمایا تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی جانب سے حق کے ساتھ آئے. فآمنوا خیر لکم، ایمان لاؤ ان پر، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. خیریت چاہتے ہو، عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، آگ سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا اور اگر تم ایمان نہ لائے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. مالک حقیقی تو وہی ہے، تم نہیں مانتے تو اس سے کوئی فرق اللہ کو پڑنے والا نہیں، اس کا نقصان تمہیں بھگتنا پڑے گا. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب یاد رکھیں، میں رکھ لیں علم اور حکمت کا یہاں تذکرہ کیوں. ایک طرف کہا گیا ایمان لے آؤ، نہیں لا تو اللہ کو کوئی اس سے فرق پڑنے والا نہیں. اور پھر فرمایا گیا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کے علم میں ہے ایمان لانے والا کون ہے اور کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں شامل. میں دو مثالیں دیتا ہوں. میرا آپ کا فیصلہ ہونا قیامت کے دن جا کے، کیوں جی؟ ترازو لگے گا، اعمال نامے تولے جائیں گے، دائیں میں کتنے بائیں میں کتنے، کون سا جھکتا ہے، دایاں جھکا تو جنت میں، بایاں جھکا تو خدا نخواستہ جہنم میں. یہی ہے نا. اب آپ اندازہ کریے، ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عمر بن خطاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیں میں ایک شخص کے لیے یہ دونوں الفاظ کی مثال دے رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کی دعا کر رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں عمر بن حشام کی اور دوسرے کر رہے ہیں عمر بن خطاب کی. عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، حدیث کے الفاظ میں ابو جہل نہیں ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. جواب میں بتا دیا گیا حکمت والا کون ہے. حکمت والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا اللہ کی حکمت میں یہ بات شامل ہے کہ عمر بن حشام ابو جہل بنے گا اور عمر بن خطاب عمر فاروق بن جائے گا رضی اللہ عنہ. یہ اللہ کی حکمت. اور پھر اللہ کا علم کیا ہے؟ ایمان لانے والا کون ہوگا؟ آپ علم دیکھیں ذرا. اب میرا آپ کا، میں عرض کر رہا ہوں نا، میرا آپ کا فیصلہ ہونا قیامت کے دن جا کے، کیوں جی؟ یہ عمر ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ایمان لانے میں ان کا نمبر ہے 40واں. کتنا؟ 40واں. مکہ میں کل کتنے لوگ ایمان لائے؟ ابھی میں نے بتایا 100 لوگ ایمان لائے. جب 100 لوگ ایمان لائے، تقریباً 100 ایمان لے آئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پہ. حضرت عمر کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ 60. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر اور معراج سے واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جب میں جنت میں گیا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، بڑے خوبصورت ہے، سب سے الگ تھلگ، سب سے نرالا. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ میں اس کیا ایک قریشی نوجوان تھا. تو آپ سے فرماتے ہیں میں نے سوچا میرا ہوگا، میں بھی قریشی. تو میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جبرائیل نے عرض کیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، عمر بن خطاب کا محل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے باہر سے دیکھا تو میرا دل کیا میں اندر جا کے بھی دیکھ لوں. اس دور کے نہیں، آج کے دور کے حساب سے سمجھا رہا ہوں. لوگ باہر سے گھر نا صرف پلستر کراتے ہیں، کیوں جی؟ اندر سارا اٹیلین ماربل لگا ہوتا ہے. باہر سے پلستر اس لیے ہوتا ہے کہ ٹیکس والا کو شرط نو، لیکن باہر سے سادہ پلستر ہے اور اندر تو کیا خوبصورتی ہے. تو جس کا گھر باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو دل کرے گا نا کہ اندر سے بھی جا کر دیکھ کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سوچا میں اندر سے دیکھتا ہوں، تو میں اندر جانے لگا اور پھر میں دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا اور میں واپس آ گیا.
تمہارے سامنے بیٹھے ہوں. کہا اللہ کے نبی آپ چلے جاتے ہیں. کہا عمر تیری غیرت نے مجھے تیرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دیا. تیری حیا نے تیری غیرت نے مجھے تیرے گھر میں بلا تیری اجازت کے داخل ہونے دیا. حضرت عمر رونے لگے. اللہ کے نبی آپ کو کس اجازت کی ضرورت؟ سب آپ کا دیا ہوا ہے, سب آپ کے صدقے سے ملا ہے, آپ کے واسطے سے ملا ہے, آپ کو کس اجازت کی ضرورت ہے؟ اب آپ اندازہ ہے یہ ہے علی ماں کا مطلب. کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, اللہ کے علم میں موجود ہے. عمر زمین پہ پھر رہے ہیں, محل کی طرف تیار ہو گیا ہے. بلال زمین پہ پھر رہے ہیں اور قدموں کی چاپ کہاں سنائی دے رہی ہے؟ یہ علم بھی اللہ کا ہے اور یہ حکمت بھی اللہ کی ہے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب. یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اہل کتاب, عیسائیوں اور یہودیوں سے. لا تغلو فی دینکم, یہ پہلے بھی پچھلے نشست میں نے اس کا ذکر کیا تھا. لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کیا. غلو یہ کیا چیز ہے؟ غلو ذرا اس کو سمجھ لیں. اصل میں جب آپ لغت میں اس کی تعریف دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کسی شے کو, کسی ہستی کو اس کے اصل مقام سے بڑا بنا, زیادہ کرنا. اس کی آسان مثال ہے اہل کتاب کا غلو کیا تھا. اہل کتاب یعنی آپ آج کے دور کے حساب سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ کی یونین کونسل کا چیئرمین بن جائے اور آپ اسے وزیر اعظم صاحب کہنا شروع کر دیں تو اس کی کتوں کو بنتی ہے بھائی وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہے, اس کی حیثیت اس جیسی تو نہیں ہو سکتی. اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ اپنے نبیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور ایسے منسوب کرتے تھے گویا نبیوں کی صفات کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے تھے. یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے یہودیوں نے اللہ کا بیٹا مان دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا مان دیا, معاذ اللہ. اور جب اللہ کا بیٹا مانا تو ظاہر ہے کہ وہ جو مثال ہے زندگی کے باپ پہ پوت, پتا پہ گھوڑا, بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا, تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹا تو باپ پہ جائے گا نا. آج آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ ڈی این اے ٹرانسفر ہوتا ہے, جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں, یعنی وہ جو پیرنٹ جینز ہیں وہ جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو پھر جو آگے اولاد بنتی ہے وہ بھی اپنے والدین کی طرح کی ہوتی ہے. اس کا بولنے کا انداز بالکل اپنے والدین سے ملتا ہوگا, اٹھنے بیٹھنے کا, گفتگو کا, خصلتیں بھی ملتی ہوں گی. اب جب ایک شخص کو آپ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ, تو اس کا مطلب ہے اگر خدا کے اندر خدائی صفات موجود ہیں تو خدا کے بیٹے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ صفات ہوگی. یہ کام معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم بھی کرتے ہیں. یہ بڑی تلخ بات ہے جو فرض کرنے لگوں. ہم بھی دین میں غلو کرتے ہیں. ہم بعض اوقات ولیوں کو نبیوں کے برابر قرار دیتے ہیں اور ہم بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ نبیوں کے اندر خدائی صفات ماننے لگ جاتے ہیں. اب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پچھلوں کے نقش قدم پر چلو گے, وہ جو کام انہوں نے کیے وہ تم بھی کرو گے. تو لہذا یہ چیزیں ہم سے بھی سرزد ہوتی ہیں. اور یہ غلو وہ شے ہے جو کہ انسان کے عقیدے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. آخر کار اس غلو کی آخری منزل شرک ہے, پھر اسے شرک ہوتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو تصور کر رہا تھا کہ میں بڑا اچھا مسلمان بھی ہوں اور میں بڑا نیکی کا کام بھی کر رہا ہوں اور سب کر رہا ہوں, اصلاً غلو کرتے ہوئے شرک تک پہنچا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں, ہمارے بنیادی جو عام جو زندگی کے مسائل ہیں ان میں بھی ہمیں بڑا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس شے کی, جس شخصیت کی جو حیثیت ہے اسے وہی حیثیت ہے, اس سے اس کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں. توازن, تناسب قائم کریں. ایک اللہ کا ولی ہے تو اللہ کا ولی ہے, اس کا احترام پر لازم ہے.
اس سے محبت کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان سے برکتیں حاصل کریں۔ میں تو یہاں تک اس کا قائل ہوں کہ صرف اہل علم کا، اہل دین کا، اہل اللہ کا، بلکہ زیادہ صحیح لفظ تو یہ ہوگا اہل اللہ کا صرف چہرہ دیکھ لینا، ان کی زیارت کر لینا بھی باعث برکت ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو نبیوں کے برابر ماننا شروع کر دیں، آپ ان کی کہی ہوئی بات کو یوں سمجھیں جیسے رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط ہے۔ واجب الاطاعت اللہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے مخالف جو کوئی بات کرے گا اس کی اطاعت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اب تو بات وہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کو باقاعدہ وہ تو خدائی درجہ دیتے ہیں، نبیوں تک تو نہیں پہنچاتے، وہ تو کام ذرا کم رہتا ہے نا، پھر وہ تو باقاعدہ خدا کا درجہ دیتے ہیں بعض اوقات۔ پیر صاحب سے دعا کرائی، پیر صاحب نے دعا کر دی، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، وہ دی کس نے؟ اللہ۔ پیر صاحب نے کیا کیا تھا؟ دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اسے پیران دی دعا نام رکھ لیں تو پھر تو بات کو سمجھ میں آتی ہے کہ دعا پیروں کی تو دعا ہی تھی نا، یا آپ اس کا نام رکھ رہے ہیں اللہ دیتا ہو کہ اللہ نے دیا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اس کا نام رکھ دیا پیرا دیتا۔ یہ کس نے دیا؟ پیروں نے تو دعا کی تھی بھائی، دیا کس نے؟ کیٹیگوریکلی اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ لے کے بہو فیصلہ اس کا ہے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دعائیں کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کس کے سامنے جا کے ہاتھ اٹھانا؟ اللہ کے سامنے۔ جہاں تک جائز ہے وہاں تک آپ چلیں، آپ جائیں اہل اللہ کے پاس، ان سے کہیں حضرت میرے لیے دعا کر دیا کریں، آپ نیک آدمی ہیں، مجھے دعا میں ہاتھ رکھا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں تک مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے بڑھتا ہے، اور یہ ہوتا جہالت کی بنیاد پہ، ناواقفیت کی بنیاد پہ، اللہ سے تعلق کی کمی کی وجہ سے۔ لہذا یہ لٹمس ٹیسٹ آج اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیں۔ آپ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں، ضرور ڈھونڈیں، بہت اچھی بات ہے، ان سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ والا ہوگا نا، یہ جملہ ہم نے بھی بڑی مشکل سے حاصل کی ہے، جو اللہ والا ہوگا وہ آپ کو اللہ والے سے جوڑے گا۔ یہ اللہ والا کلام ہے، کیوں جی؟ جو اللہ والا شخص ہے نا وہ آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑے گا۔ جو آپ کو یہ نہیں بتاتا، اس کے علاوہ جو باقی سب کچھ بتاتا رہتا ہے نا، سمجھ لیں کہ یہاں گڑبڑ ہے۔ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، ان کی زندگی پھر یہی رہ جاتی ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھاتے پھر۔ ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ بری کا رحمت فرمائے، ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے قرآن کا قوال ہے یاد۔ جیسے وہ ایک شخص قوالی کرتے ہوئے حال میں آ جاتا، اسے پتہ ہی کیوں نہیں ہوتا دائرہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ اپنی قوالی میں لگا ہوا ہے، لہٰذا یعنی وہ زندگی کا مشن یہ بن جاتا ہے کہ بس اب قرآن پڑھنا، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، ان سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ربط مضبوط ہوگا۔ اور ہر وہ شخص حق پر ہے جو شخص آپ کو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دلا رہا ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہے بھائی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ساری اتھارٹی، ساری پاورز کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات بھی منسوب نہ کرنا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما، یہ
اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا ایک فرمان ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ القاہ الی مریم، مریم سلام علیہا کی طرف انہیں بھیجا گیا، وروح منہ، اور ایک روح تھی اللہ کی جانب سے۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا یہاں پہ بات ذہن میں آ رہے ہیں، دیکھیں پورے قرآن مجید میں سوائے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے کسی خاتون کا نام موجود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نام کسی خاتون کا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا تو کہا ہے امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی۔ امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی۔ ازواج النبی کا ذکر ہے، ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی کیا ہے، ان کا ذکر موجود ہے۔ نساء المومنین کا ذکر موجود ہے، مومنوں کی عورتیں۔ نام نہیں ہے کسی اور کا۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے نام لیا تو صرف حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، عام طور پر بیٹوں کے ساتھ ابن جب لگتا ہے تو ساتھ باپ کا نام آتا ہے، ماں کا نہیں آتا۔ کیونکہ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محمد ابن آمنہ، کیوں جی؟ محمد ابن عبداللہ، ایسے ہی۔ اور فاطمہ بنت خدیجہ، جی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، کس کا نام لگ رہا ہے صاحب؟ باپ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اچھا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام قرآن میں ذکر کوئی نہیں، کیوں جی؟ ہے نہیں نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نہیں ذکر، ان انبیاء کے والدین کا نام تو ذکر نہیں، پورا نام تو لے ہی نہیں گئی۔ کہیں ابراہیم بن آزر لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کیوں جی؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا باپ کا نام۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، اللہ نے بار 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 کہا ہے۔ اس لیے کہ اصول ذہن میں رکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم کا نام ساتھ لے کر یہ بتایا ہے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا علیہ السلام، اس لیے ماں کا نام ساتھ لگا، باپ تھا ہی بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ وہ کلمۃ، اور یہ اللہ کا کلمہ تھا۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ کن۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، ارادہ فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلمہ تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنے کے لیے باپ کے محتاج نہیں ہے، ماں کے نہیں ہے تو باپ کا نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کو ماں باپ سے پیدا کیا تھا اللہ نے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے ماں باپ سے پیدا کیا تھا، بغیر ماں کے، بغیر باپ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر فرمایا القاہ الی مریم، اللہ نے مریم سلام اللہ علیہ کی طرف بھیجا، وروح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے۔ اچھا یہاں پہ جو الفاظ ہیں ان کو بھی ذرا نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وروح منہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم سب کی، میری اور آپ کی روحیں بھی سب کی سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ فنفخت فیہ من روحی کے الفاظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی انسان کے اندر، تو ہماری ارواح بھی کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کہاں سے تھی؟ اللہ کی جانب سے تھی۔ وروح منہ یہاں پر خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، میرے آپ کے جیسے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ میری روح کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ میں ماں کی گود میں ہوں اور بولنا شروع کر دوں، کیوں جی؟ آج پیدا ہونے والا کوئی بچہ، اس کی بھی روح اللہ کی جانب سے آئی ہے، لیکن اس کی روح کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے کہ وہ ماں کی گود میں گفتگو کرنا شروع کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے، گواہی دی ہو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور خبردار یہ تین والی بات نہ کیا کرو۔ یہ جو ثلاثۃ ہے نا، یہ ٹرائنگولر کانسیپٹ آف گاڈس، یہ آج بھی کرسچینٹی میں موجود ہے۔
اور اکثر اچھا بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تو سب کا تو سب عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. بھائی یہ تقریباً سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کم از کم یہاں جو عیسائی پائے جاتے ہیں آج کی دنیا میں آپ ان سے گفتگو کریں وہ اسی کانسیپٹ کو مانتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے بڑا واضح طور پر کہا ہے ولا تقولوا ثلاثۃ، یہ نہ کہا کرو کہ تین ہے. یہ تین کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نزدیک اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، تو روح منہ سے بعض اوقات یہ مراد دیتے تھے بدبخت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی روح آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آج بھی ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت مریم جو ہے یہ اصل میں اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے اللہ کے بیٹے. ابھی ہم سورہ مائدہ میں الفاظ پڑھیں گے کہ اگر انہیں سمجھ آ جائے نا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ زمین پھٹ جائے ان کے اس دفعہ یہ ایک دفعہ یہ کہنے سے، آسمان ٹوٹ پڑے گی یہ کہنے سے، یہ کہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اللہ کی شان تو لائق نہیں ہے. دیکھیے اس ایک تین خداؤں کے تصور کو مانتے ہیں. ٹرائنگل تین خداؤں کے اس اللہ ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ زیادہ مانتے ہیں خدائی کی تصور. اسی سے پھر آگے بہت آگے باتیں نکلتی ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو تکون بنتی ہے، ٹرائنگل بنتی ہے، آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر وہ ایک برمودا تکون موجود ہے، جزیرہ موجود ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے علماء کا خیال یہ ہے کہ دجال وہیں پر ہے اور یہ لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہیں پر اس کو رکھا بھی ہوا ہے اور وہیں سے وہ ساری دنیا میں اپنا کام بھی کر رہا ہے. اور سورہ کہف جب ہم پڑھتے ہیں تو دجال کے حوالے سے خاص ہے، انشاءاللہ اس کی باری آئے گی تو پھر میں عرض کروں گا یہ باتیں آپ کے سامنے. اس میں بھی بالکل ابتدائی آیات میں ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو تین خداؤں کے قائل ہیں، یعنی وہ تین خدا مانتے ہیں اپنے یہاں، یعنی عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ہے کہ دجال کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ملے گی وہ انہی لوگوں کی جانب سے ملے گی. تو فرمایا ولا تقولوا ثلاثۃ، خبردار ہرگز تین نہ کہا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ تین خدا ہیں. انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو واحد الہ ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں تو اصل میں اس کی ملکیت ہیں. سب غلام ہیں اس کے، سب فقیر ہیں اس کے سامنے، سب محتاج ہیں اس اللہ کے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی خبر گیری کرنے کے لیے، ان کی کفالت کرنے کے لیے بالکل کافی ہے. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی کہ وہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ان کے لیے تو اللہ کی بندگی یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، یہ تو عزت ہے، یہ تو سعادت ہے، یہ تو شرف ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے کا حق مل جائے. ولا الملائکۃ المقربون، اور مقرب ترین فرشتے، بہت قریبی اللہ کے فرشتے، وہ بھی اسے اپنے لیے سعادت ہی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے غلام ہیں. ومن یستنکف عن عبادتہ، اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے ذرا کوئی شرمندگی کا باعث سمجھتا ہے، ذرا بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا انٹروڈکشن مسلمان کرواتے ہوئے ذرا تھوڑا سا گھبراتے ہیں. ہم ذرا یعنی مسلمانوں والا حلیہ اختیار کرنے سے پریشان ہوتے ہیں تھوڑا سا. فرمایا جو کوئی اللہ کی بندگی سے شرمندہ ہوتا ہے، گھبراتا ہے، وَيَسْتَكْبِرُ، اور وہ تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ایک دن آئے گا اللہ ان سب کو گھیر گھار کر اپنے سامنے حاضر کر دے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کے پورے پورے اجر عطا فرمائے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ عطا فرما دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی میں شرمندگی محسوس کی،
اس کو اپنے لیے آگ سمجھا. واستكبروا اور انہوں نے تکبر کر لیا. فيعذبهم عذابا عليما اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی جن کو وہ اپنا مددگار سمجھتے ہیں جن کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں اپنی مدد کے لیے نہیں پائیں گے. کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. آیت نمبر 173 تک ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ آیت نمبر 174 سے اگلی نشست میں شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اگلی ہی نشست میں انشاءاللہ ہماری سورۃ النساء جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو پہنچے گی اور کچھ حصہ ہم سورۃ المائدہ کا انشاءاللہ اگلی ہی درس میں شروع کر لیں گے انشاءاللہ. ایک خاص طور پر دعا کے لیے درخواست ہے. ہمارے تو بہت قریبی ڈاکٹر حضرات ہیں اور بہرحال وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ان پر آئی ہے. وہ اس وقت کرونا کا شکار ہیں اور بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. باقی جتنے لوگ بھی اس بیماری سے دوچار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. سب کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. آمین. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على رسول